بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. امریکہ کا ایران پر پہلا کاری وار. بگرام ایئر بیس فار سیل. بھارتی اشاروں پر طالبان رجیم ایران کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے کو تیار. خامنائی کو کچھ ہوا تو پیوٹن نے خطرناک نتائج سے آگاہ کر دیا. سٹارلنگ کے بعد ایلون مسک کا گروک بھی بڑھ گیا اور سعودی عربیہ یو اے کے درمیان تنازع جو ہے وہ عروج کو پہنچ گیا. یمن کے بعد اب صومالیہ اور سوڈان میں بھی میدان سجے گا اور ایم بی ایس نے ایم بی زیڈ کو الٹیمیٹم دے دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور یہ آج کی بڑی اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایران میں مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج اچانک ٹھنڈا پڑنا شروع ہو گیا. تہران، مشہد اور شیراز سمیت تمام بڑے شہروں میں مظاہرین ابھی تک سڑکوں پہ ہیں، لیکن ان کی تعداد میں واضح کمی دیکھنے کو آ رہی ہے. اب پہلے جیسا جوش، دمخم، غم و غصہ بھی نظر نہیں آ رہا. گھراؤ جلاؤ اور آتش زنی کے واقعات میں بھی کمی آ چکی ہے. تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ خطرہ اب ٹل چکا ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ امریکہ یہ اسرائیلی حملے کا خطرہ تو ابھی ٹلا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا. آپ دیکھیں نا کہ بنیادی طور پہ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع ہوا تھا. اگرچہ ایرانی قیادت احتجاج کو دبانے میں لگتا ہے کامیاب ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ اصل مسئلے یعنی مہنگائی کو ایڈریس نہیں کر سکی ہے. حکومت نے بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی قابل ذکر اعلان تو کیا نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی امید نہیں دلائی. اوپر سے امریکہ نے ایک ایسا کاری وار کر دیا ہے جس کے بعد ایران میں مشکلات کا ایک نیا دور شروع ہونے کا امکان ہے، جس سے نمٹنا شاید آسان نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل اعلان کیا کہ آئندہ جو ملک بھی ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اسے 25% اضافی ٹیرف کا سامنا کرنا ہوگا. یعنی ایرانی معیشت جو پہلے ہی دباؤ کا شکار تھی اب مزید لاچار ہو جائے گی. پوری دنیا پہلے ہی امریکن ٹیرف باتوں پریشان ہے اور اس وقت کوئی بھی ملک امریکن ٹیرف میں مزید اضافہ افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ایران کا سب سے بڑا پارٹنر تو چائنا ہے، تجارتی پارٹنر. اس کے علاوہ انڈیا، رشیا، جرمنی، یو اے ای، عراق اور کویت کا بھی نام آتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی ایران کی تھوڑی بہت تجارت ہے. تب ان میں سے کون سا ملک ہے جو امریکن ٹیرف میں اضافے کا خطرہ مول کر ایران سے تجارت کا رسک لے گا؟ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگے، لیکن زمینی حقیقت تو یہی ہے کہ اس امریکن پابندی کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ایرانی کرنسی جو پہلے ہی اپنی قدر و قیمت کھو چکی تھی اب بالکل ہی ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے. آج کرنسی مارکیٹ میں یورو کے مقابلے میں ایرانی کرنسی کی قدر زیرو ہے. یعنی آپ ایرانی ریال یا تومان کا بیگ بھر کر دے جائیں تو بدلے میں کوئی آپ کو 1 یورو نہیں دے گا. ان حالات میں اگر ایرانی حکومت مظاہرین سڑکوں سے واپس بھجوانے کے لیے کوئی اضافی ریلیف دینے کا وعدہ کرتی ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ اپنا وعدہ بھی پورا کر سکیں گے. چلے ممکنہ معاشی بحران سے تو ایران کسی طرح نپٹ ہی لے گا، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے اس تنازع میں افغانستان کی انٹری پھر ہو گئی ہے. چڑیل نے مجھے خبریں دی ہیں. وہ کہتی ہے کہ بھارتی دباؤ میں طالبان رجیم نے امریکہ کو بگرام ایئر بیس دینے کے لیے اندرونی مشاورت شروع کر دی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بگرام ایئر بیس کی چابیاں جو ہے نا وہ امریکہ کے حوالے ہوگی اور یہ انڈیا دے گا، اور یقین مانے بہت جلد وہ دن آنے والا ہے. افغانستان کی طالبان رجیم اس وقت چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکی ہے. پاکستان نے پہلے اس ساتھ تجارت بند کر رکھی ہے. ایران اور سنٹرل ایشین ریاستوں نے بھی افغانستان سے ملک اپنے بارڈرز بند کر دیے. ایک بھارت تھا جس کے ساتھ بھارت کی تجارتی تعلقات نئے نئے پروان چڑھا رہے تھے، لہٰذا اس نے بھی خطے کی صورتحال کو جواز بناتے ہوئے افغانستان کے ساتھ اپنی تجارت معطل کر دی ہے. تو اب دلی سے کابل کے لیے نہ تو کوئی امداد جائے گی، نہ ہی کوئی تجارتی ساز و سامان. اور اندر کی خبر یہ ہے کہ بھارت نے کابل انتظامیہ پہ واضح کر دیا کہ ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو تو پہلے بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرو. اور توقع کے عین مطابق طالبان رجیم پاکستان کے بعد اب ایران پر بھی یعنی ان کی پیٹھ پہ بھی چھرا گھونپنے کو تیار ہو چکی ہے. دوسری طرف اسرائیل بھارت اور افغانستان کے برعکس خطے کے تمام ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے بات چیت اور سفارتی چینل اس پر زور دے ہیں.
پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کل ایرانی وزیر خارجہ سے فون پہ طویل گفتگو کی. اس سے پہلے عمان کے وزیر خارجہ بھی ایک اہم پیغام لے کر تہران پہنچے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل خود اس بات کا اعتراف کیا کہ بیک چینل ڈپلومیسی اپنا کام کر رہی ہے، لیکن نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح مذاکرات کی کوششیں ناکام ہو جائیں. اور اسرائیلی میڈیا اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ ایران میں کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن ہو سکتا ہے جس میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا. ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جس طرح امریکن ڈیلٹا فورس وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گئی تھی، ٹھیک اسی طرح اسرائیل بھی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے اغوا کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. تو رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے اسرائیل کے ان عزائم پر اپنا ابتدائی رد عمل دیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ کسی آپشن پہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. سنیں ذرا. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Там и одновременно, откровенно это обсуждают. Господин Трамп, господин Нетаньяху. Я все это обсуждать этого не хочу. اب ایران پر ممکنہ حملے کے حوالے سے چائنا نے اگرچہ ابھی تک کوئی غیر معمولی رد عمل نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران سے تجارت میں جو اضافی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی ہے، اس کا پہلا نشانہ چائنا ہوگا، کیونکہ ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار تو چائنا ہے، اور بدلے میں ایران اس سے الیکٹرانکس اور دیگر سامان لیتا ہے. تو سیاسی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے چائنا کا ایک اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے. وہ باقی ممالک کی طرح فوری ریاکٹ نہیں کرتا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، اور یقین مانیے اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے ایران کا یہ بحران ایلون مسک کو لے ڈوبے گا. دیکھیں اسپیس ایکس، ٹیسلا، وہ منی ٹرکس اور سٹارلنک کے بعد اس کا اپنا آئی چیٹ بوٹ گروک جو ہے وہ بھی خطرے سے دچار ہے. حال ہی میں ایلون مسک نے فخریہ طور پہ گروک کا ایک نیا فیچر متعارف کرایا، جس کے ذریعے آپ کوئی بھی تصویر یا ویڈیو تخلیق کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی سے کوئی ترمیم کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ گروک کے اس فیچر کا انتہائی غلط استعمال ہو رہا ہے، خاص طور پہ بچوں اور خواتین کی غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز بنانے کے لیے پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی اے آئی چیٹ باٹ استعمال ہو رہا ہے تو وہ گروک ہے. ملیشیا اور انڈونیشیا نے تو اس الزام کے پیش نظر گروک کو بلاک کر دیا. خود برٹن میں گروک کے خلاف باقاعدہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں. برطانوی وزراء تو یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی کی سفارش سامنے آئی تو وہ اس کی حمایت کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ایلون مسک اس بحران سے نکلنے کے لیے کوئی کاروباری طریقہ اختیار کرتے ہیں یا پھر ٹرمپ انتظامیہ کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان جو سر جنگ ہے وہ مزید گہری ہو گئی ہے. یمن میں سعودی عربیہ کے حمایت یافتہ فورسز نے تمام علاقوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا. یو اے ای کی حمایت یافتہ ملیشیا جو ہے ایس ٹی سی وہ مکمل اس کے تتر بتر ہو گئی ہے، اور اس کے کارندے ہتھیار پہن کر کونے قطروں میں چھپتے پھر رہے ہیں. کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ یہ آیا کہ سعودی عربیہ نے جس طرح یو اے ای کو یمن سے نکالا، اسی طرح اب صومالیہ اور سوڈان سے بھی انخلا کا الٹیمیٹم دے دیا. صومالیہ میں اس وقت 3 ایئر بیسز یو اے ای کے پاس ہیں، اور سعودی عربیہ کی ہدایات پہ صومالیہ کی حکومت نے یو اے ای کے ساتھ پچھلے تمام معاہدے ختم کر دیے، جس بعد یو اے ای نے وہاں پہ بھی 3 ایئر بیسز سے انخلا شروع کر دیا. تو یو اے ای کے فورسز کے انخلا کے بعد صومالیہ نے اب اسرائیلی فتنہ صومالی لینڈ کا سر کچلنے کی تیاری کر دی ہے. تو یو اے ای سوڈان میں بھی آر ایس ایف نامی ملیشیا کی حمایت کر رہا تھا، جس نے بھی حال ہی میں قریباً اپنا قبضہ مکمل کیا. سوڈانی حکومت کی حالت تو اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ دارالحکومت خرطوم سے کوچ کر چکی ہے. لیکن اب سعودی عرب سے حمایت ملنے کے بعد کل وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ خرطوم میں واپس پہنچ گئی. یمن کی طرح سوڈان میں بھی یو اے ای کی حمایت یافتہ آر ایس ایف کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے. ان کے ٹھکانوں پہ بھی بمبنگ ہو رہی ہے، اور اسرائیل نے سعودی عربیہ کو چاروں طرف سے گھیر کر پورے خطے میں پنجے گاڑنے کے لیے جو شیطانی جال بن رکھا تھا وہ جال اب ٹوٹنا شروع ہو گیا. اور اس جال کو توڑنے میں پہلے ترکی نے سعودی عربیہ کو مدد کی پیشکش کی، اب قطر نے بھی یو اے ای سے دوری اختیار کر کے اپنا وزن جو ہے وہ سعودی پلڑے میں ڈال دیا. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. کامنٹ سے مجھے اپنی رائے دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں
Until the next time, Allah Hafiz.